کریں بھائی, ایک منٹ آواز آپ. السلام علیکم, بات کریں. جی وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب یہ جاننا تھا کہ عقیدہ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث سے؟ دونوں سے بھائی. کوئی عقیدہ ہے جو کوئی کافر ہی کہے گا کہ عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تم؟ کوئی کافر ہی آئے گا, وہ کوئی مرتد کوئی زندیق ہی ہوگا جو عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. رسول کہے اور ثابت نہ ہو, رسول پاک کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ہو عمل ہو وہ ثابت نہ ہو, تو رسالت کا ہے کیا؟ کس چیز کا نام؟ تو شیعہ مولی ہے, تو عمری مولی ہے نا, تجھے اتنا شرم نہیں ہے؟ تو یہ یا علی مدد قرآن کی آیت سے ثابت کریں نا آپ. یا علی مدد ہم قرآن کی آیت سے ثابت کریں. جی تم ابو بکر عمر کی خلافت کی دلیل لاؤ, ہم یا علی مدد پکارنا چھوڑ دیں گے. یہ تو فرعی مسئلہ ہے. یا علی مدد کہنا یہ عقیدے کی تو بات نہیں. یا علی مدد ٹھیک ہے نا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد لینا, ہم کہتے ہیں یہ ایک فرعی مسئلہ ہے, اس کو کیوں آپ پکڑ کے بیٹھ گئے؟ ہم اس کو چھوڑتے ہیں, آپ جائیے جو اصل خلاف اور نزاع ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, ابو بکر اور عمر کی خلافت کی بات. توحید کلیئر ہوگی تو آگے چلیں گے نا حضرت. توحید, اللہ نظر آتا نہیں آتا؟ اللہ نظر آتا ہے نہیں آتا قیامت کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, توحید جو ہے نا, توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کو ایک ماننا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اس کا نام ہے توحید, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ جس شخص کے اجزاء ہیں, جس چیز کے اجزاء ہیں, مثلا وہ ہزاروں اجزاء سے بنے ہیں, وہ کیسے ایک ہے؟ آپ مجھے بتائیے. حضرت اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, یہ بات تو ہو گئی کلیئر. کہاں سے کلیئر ہو گئی؟ جب تم کہتے ہو کہ اللہ نظر آتا ہے, جب تم کہتے ہو اللہ نظر آتا ہے, اللہ کا سر ہے, اللہ کا پیر ہے, پیر سے پہچان ہوگی اللہ کی, اس کا پیر دیکھ کے انبیاء جانیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, یعنی شکل صورت بالکل انسان جیسے ہی ہے. تو اس اللہ کے اجزاء ہیں, جس چیز کے اجزاء ہیں, متعدد اجزاء ہیں. مجھے بات سنو, وہ کیسے ایک ہے؟ اس کو تو ظاہری طور پر, مثلا میں ایک ہوں, میں ایک نہیں ہوں, میرے ہزاروں اجزاء ہیں, لاکھوں کروڑوں اجزاء ایٹم جمع ہوئے, میں بنا ہوں, میں ایک نہیں ہوں, اور میں ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہوں, یہ اجزاء تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب تم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, تو کیا تم یہ وہی ایک کہتے ہو جو ایک ظاہری صوری طور پر ہے, وہ حقیقی نہیں ہے, حقیقی طور پہ ایک نہیں ہے, وہ ذات الاجزاء ہے. ذات الاجزاء, جس چیز کے اجزاء ہوں, ہمیشہ یاد رکھیے اجزاء اس پہ مقدم ہے, اجزاء ہوں گے تو وہ ہوگا, اجزاء ہوں گے, وہ اپنے اجزاء کے, میں ابھی میرا ہاتھ ہوگا, میرا سر ہوگا تو میں ہوں گا نا, میں اپنے سر کا محتاج ہوں, اپنے ہاتھ. جو تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, تو اس کو تم مجھے سمجھا دو, یہ کیسے ایک ہے جس چیز کے ہزاروں کروڑوں ملینز بلینز اس کے پارٹس ہیں. قل هو اللہ احد ہے نا جی, تم اللہ احد کے مخالف ہو نا, تم قرآن, تمہارا عقیدہ قرآن کے مخالف ہے. جب تم رویت, ہاں وہ کیسے سمد ہے؟ سمد نہیں ہے, بالکل سمد نہیں ہے. جب اللہ, وہ جس کا جسم ہے, وہ چلتا پھرتا ہے, آتا جاتا ہے, بولتا, وہ شکل انسان صورت ہے, وہ ہزاروں چیزوں کا محتاج ہے. ہر حیوان, ہر جانور کھانے کا محتاج ہے, سانس لینے کا محتاج ہے. یہ اللہ تمہارا جو ہے وہ ایک جگہ کی محتاج ہے, مکان کا محتاج ہے, زمان کا محتاج ہے. وہ کیسے سمجھ ہو سکتا ہے؟ تو مجھے سمجھاؤ. کا محتاج نہیں حضرت, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج. لیکن جب تم جسم کے قائل ہوئے, رویت کے قائل ہوئے, تو محتاج اس کو محتاج بنا دیا تم نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا علی مدد قرآن کی کسی آیت سے ثابت کر دیں, مجھے کوئی دلیل دے دے قرآن کی آیت سے. اچھا, تمہارے پاس توحید صرف یہی ہے؟ تمہارے پاس بات ہے قرآن سے بات ہوگی نا, عقیدہ تو قرآن سے ملے گا نا, عقیدہ تو قرآن سے بات ہے نہیں. میں بات پہلے آپ میری بات یہ مان لیں, پھر ہم یا علی مدد کی طرف جائیں گے. کہ توحید صرف یہ نہیں ہے, توحید کے کئی مراحل ہے, توحید ذات ہے, توحید صفات ہے, پھر توحید عبودیت ہے. یہ آپ توحید عبودیت کی بات کر رہے ہیں, یہ تو آخری مرحلے کی بات ہے. پہلے آپ یہ مان لیں کم از کم کہ اس سے پہلے بھی مراحل ہیں, ان مراحل میں آپ شرک اس کے پاس, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. یا آپ جب مانیں گے, اس کا اعتراف کریں گے, تو میں علی مدد کا جواب دوں گا. توحید صرف یہ نہیں ہے, توحید صرف یہ نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا. ہاں, توحید تو سیدھی صاف سی بات ہے نا کہ اللہ واحد ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ اخلاص میں. واحد کیسا واحد ہے بھائی؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. کیسے لم یلد؟ جب ایک جانور ہے جو اس کی شکل انسان, اس کا کیوں اولاد نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں اولاد نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے سمجھائیے نا. جب اس کا شکل صورت بالکل انسان جیسا ہے, اس کے کیوں اولاد نہیں ہو سکتا؟ دلیل کیا؟
یہ آپ بتا رہے ہیں نا شکل و صورت کو جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. بخاری میں احادیث ہے، مسلم میں احادیث ہے، آپ کا اجماع ہے ان احادیث پر. بخاری مسلم کی بات نہیں ہو رہی حضرت، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور دلیل قرآن سے چاہیے. تم یہ اعتراف کرو کہ بخاری مسلم مکذوب ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن سے آپ کو جواب دیں گے. توحید تو قرآن سے تم تو یہ تو نہیں کہتے نا، تو توحید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت نہیں ہوتی. حضرت میری بات کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. میں نے آپ کو بولا ہے کہ توحید جو ہے وہ قرآن سے قرآن سے ٹریپ ہوگا. کس کافر زندیق کا یہ بیان ہے کہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا؟ بھائی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ بات سنیے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف بے یا، یہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں کہ یہ ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ کوئی زندیق ہی کہے گا، مسلمان تو نہیں کہے گا کہ حدیث سے قرآن عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ کس نے سمجھایا تم کو؟ یہ مستری نے آپ کو بتایا، مستری صاحب نے آپ کو سمجھایا ہے کہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. حضرت میری بات آپ سے ہو رہی ہے اور میں قرآن پہ بات کر رہا ہوں، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بیچ میں. کس کی بات نہیں ہو رہی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کو کس نے کہا ہے کہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا؟ یہ کہاں سے لے کے آ گئے آپ؟ میں نے آپ کو پھر بول رہا ہوں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں حضرت، یا علی مدد قرآن کی کسی آیت سے مجھے ثابت کر. ٹھیک ہے وہ ہم ثابت کر دیں گے، وہ ہمارے ذمے ثابت کر دیں گے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ میرے استاد ہیں. اسٹوڈنٹ آپ سے کویسچن کر رہا ہے، استاد کا کام ہے کہ آنسر دینا. ٹھیک ہے. آپ جب استاد بھی شاگرد سے سوال کرتا ہے تو اس کو یا کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم، یا کہہ دینا چاہیے کہ مجھے معلوم ہے، جواب یہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس الو کے پٹے نے، کس کافر زندیق نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے حضرت، قرآن کے اوپر ہی ہم نے ہر عقیدہ ہم نے قرآن سے جو ہے اگر کوئی مطلب کے مطابق ہوگا، اگر کوئی مطلب قرآن میں نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے کوئی مطلب ہوگا تو قرآن کے مخالف کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کسی چیز کا ذکر قرآن میں اگر نہیں ہے لیکن حدیث شریف میں ہے، کیا وہ ثابت نہیں ہوتا؟ پہلے تو اس کو قرآن پہ چیک کیا جائے گا نا کہ وہ عمل یا وہ چیز قرآن کے بالکل. چلیں اگر قرآن میں ہم نے چیک کیا، قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، یہ ثابت ہوتا نہیں ہوتا؟ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. قرآن میں اگر ایسی بات، نماز زور کے 4 رکعتیں ہیں، ثابت کرو ہمیں. زور کی 4 رکعتیں ہیں، یہ ثابت کرو قرآن سے. حضرت میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا، یہ تو سنت عمال ہے، سنت کے لیے ہم جائیں گے ادھر، لیکن جو عقیدہ قرآن سے ملنا ہے وہ ہمیں ملنا ہے کہ اللہ بہرحال جی بہرحال آپ کا کیا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام حضرت حافظ عرفان ہے. حافظ صاحب، آپ کے استاد کون ہیں؟ جی میرے استاد جو ہے جو علامہ احسن علی رضوی صاحب بھی ہیں، مولانا مودودی صاحب بھی ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں. نہیں، اموات کی بات نہیں کر رہا ہوں، احیاء کی بات کر رہا ہوں. جو زندہ آپ نے ان کی شاگردی کی ہے. مودودی تو مر چکے ہیں، مودودی کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے. جو زندہ موجود ہے ان کی بات کر. قرآن کا ترجمہ تو مختلف لوگوں نے کیا. بھائی یار، میں اردو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عام لہجے میں بات کر رہا ہوں. آپ کیوں گول کر کے جواب دیتے ہیں؟ آپ کے اساتید کون ہیں؟ کیوں شرم آتا ہے ان کا نام ذکر کرنے سے؟ میرے مودودی ہیں. ہاں میں نے لیا نا نام، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، مجھے قرآن کے ترجمے نے نہ یا رسول اللہ مدد ملا ہے، نہ یا علی مدد ملا ہے، ٹھیک ہے، نہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ملا ہے. ایسی کوئی بھی کسی غیر اللہ سے مدد ملی نہیں. اچھا، اچھی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیے میرے عزیز کہ دیکھیں یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، بہت سارے فروع، میں آپ کو اب اردو زبان میں سمجھاتا ہوں. اب آپ سمجھ جائیں گے میری بات کو، لیکن مجھے یقین ہے، اطمینان ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کیا کریں گے، ایکٹنگ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ ایک فرعی مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ فرعیات میں سے بہت سارے فروع ایسے ہیں جس کے تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا، پہلے بات یہ ہے حافظ صاحب، میں نے آپ سے استاد کا نام پوچھا اس لیے کہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے استاد کو بلاؤ کہ پہلے وہ میرے لیے یہ ثابت کرے کہ آپ کے دین میں قرآن کامل ہے. جب آپ کے اپنے بخاری میں، آپ کے مسلم میں ابو بکر کے اقوال ہیں، عمر کے اقوال ہیں، عبداللہ ابن مسعود الا ماشاءاللہ عائشہ کے اقوال ہیں کہ قرآن بری طرح سے ناقص ہے. ان احادیث کو جو آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہیں، وہ اپنے عوام سے آپ چھپاتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ اپنے استاد کا نام بتاؤ. تم کہتے ہو استاد کا نام مودودی ہے، ایک میت کا نام، ایک مردہ آدمی کا نام بتاتے ہو. تو کیونکہ تم زندہ کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ
لازمی بات ہے, پتہ نہیں تمہارے مذہب میں دھوکے ہی کی بات ہے. تو میں تم سے مطالبہ یہ کرتا کہ تم میرے گفتگو کا اہل نہیں ہو, کیونکہ میں آپ میں وہ ہٹ درمی دیکھ رہا ہوں, وہ جہالت دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ سے مناظرہ کروں. اپنے استاد کو اگر تم بلاتے کہ وہ میرے ثابت کرے پہلے کہ قرآن کامل ہے, پھر آپ کو حق ہوتا کہ ہم سے مطالبہ کرتے کہ فلاں, اجازت دے, مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ کو حق ہوتا کہ فلان مطلب ہمیں قرآن میں دکھائیے. جب آپ کے مذہب میں, آپ کے مذہب کے بزرگ ترین ائمہ یعنی ابو بکر, عثمان, عبداللہ ابن مسعود, عائشہ, ابی ابن کعب, ان کے بخاری مسلم, ان کے نزدیک قرآن بری طرح سے ناقص ہے. میں کہتا ہوں بری طرح سے, یعنی 80% سے زیادہ قرآن ناقص ہے, اور اس مطلب کو تم کو پتہ بھی نہیں ہے, تم عوام سے چھپاتے ہو. تم اشکالات کا تم مجھے جواب دو, پھر تمہیں حق ہے مطالبہ کرو کہ فلان مطلب کو قرآن سے دکھاؤ. لیکن ہم اس سے ہاتھ بھی اٹھائیں, کہتے ہیں اس بات کو چھوڑتے ہیں, چلے مان لیتے ہیں کہ قرآن آپ کے نزدیک کامل, ٹھیک ہے نا, اب اس کو مطلب کو نہ چھیڑیں. تو ایسے فرعی مسائل بہت زیادہ ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہے. مجھے اس لیے ثابت کرو نماز فجر 2 رکعت ہے, میں نہیں ثابت کر سکتا بھائی. کوئی مجھ سے مطالبہ کرے کہ میرے ثابت کرو کہ نماز فجر کے 2 جو ہیں کیا ہیں, 2 رکعات ہیں, یا نماز ظہر کے 4 رکعت ہیں, میں نہیں ثابت کر سکتا. بہت سارے فروعات ایسے ہیں, طلاق کے ہیں, نکاح کے ہیں, بہت سارے فروعات ایسے فرعی احکام ہیں جن کا ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن مجید کی روح ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے کہ بھئی آپ یہ عالی مدد نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے, تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایسی کوئی آیت ہم آپ کو دکھائیں, اجازت دیں. ہاں, میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا نا, مجھے پتا ہے, میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا, میں آپ کو موقع دوں گا. تو لیکن یہ کہنا کہ صرف قرآن ہی سے ثابت ہوگا, حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی کوئی چیز, یہ صرف بات اس شخص کا ہے جو زندیق ہے, کافر ہے, رسالت کا منکر ہے. کیونکہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف بے ہے, یہ اس طرح ہے, اور کہتے ہیں رسول کی بات سے ثابت نہیں ہوتا, رسول کی بات سے ثابت نہیں ہوتا, یہ تو کوئی زندیق ہی کہے گا. اچھا, آپ کے پاس یہ دیکھیں, اب یہ مان گئے ہیں کہ یہ فرعی مسئلہ ہے, اور فرعی مسائل کا سب کا قرآن میں وجوہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل ہے کہ آپ جو ہے یا علی مدد نہیں کہہ سکتے. آپ 2 دلیل ذکر کیجئے, ان 2 دلائل کا ہم جواب دیں گے, کیونکہ آپ کے باقی دلائل بھی اسی جواب بھی انہی 2 دلیل سے مل جائے گا. آپ بات کریں. حضرت یہ فروعی مسئلہ نہیں, یہ مین مسئلہ ہے, توحید کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی توحید سے تو آپ بھاگ گئے. توحید کو جو اصلی مسئلہ ہے وہ تو آپ بھاگ گئے. اصل توحید ذات ہے, اصل توحید ذات ہے, توحید صفات ہے. توحید عبودیت اس کے بعد آ جاتا ہے. توحید ذات و صفات تو آپ بھول گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا, استدلال کریں نا, وجہ استدلال بتائیں تو میں جواب دوں. میرا آپ کو چیلنج ہے حضرت, یہ 4تھی آیت ہے پہلی سورت کی, سورت فاتحہ کی. اچھا, اس میں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. صحیح ہے. اب اسی آیت کو اگر ہم دوسری سورت نمل آیت نمبر 52 میں دیکھتے ہیں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. یہ کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. اس پر صاف نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم مدد کے لیے پکار سکیں کہ یا علی مدد کریں یا رسول اللہ مدد کریں. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. قرآن کا تو واضح فتویٰ ہے اس کے اوپر. اسی کی آگے والی آیت کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے. کیا وہ جو تمہیں خشکی اور طری کی طریقوں میں راہ دکھاتا ہے, آپ کو پتہ ہے, جو تمہیں میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ کو پتہ ہے کہ استغاثہ اور توسل یعنی غیر اللہ سے مدد لینا, اولیاء سے مدد لینا, یہ سب مسلمین کا اجماع ہے اس مسئلے پر, سوائے جماعت وہابیہ کے, سوائے ابن تیمیہ کے ماننے والے سب مسلمانوں کا اس پہ مسئلے پہ اجماع ہے. یعنی احناف کا, شوافع کا, مالکیوں کا, ماتریدیہ کا, اشاعرہ کا, صوفیہ کا, شیعہ کا, سب کا اجماع. صرف اور صرف جن لوگوں نے اس مسئلے کو انہوں نے شرک قرار دیا ہے وہ کون ہے؟ ابن تیمیہ ہے. آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاؤں. یعنی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں صرف شیعہ پہ نہیں کر رہے, آپ یہ اعتراض جو کر رہے ہیں صرف شیعہ پہ نہیں کر رہے, آپ تو سب مسلمانوں پہ کر رہے ہیں. یعنی 5% جماعت اسلام کا, عالم اسلام کا جو ہے وہابی ہے. اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی جماعت توحید کے اگینسٹ آئے گی تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہم اس کو رد کر دیں گے. اس کا ہم تو توحید کو پہلے لیں گے, پہلے توحید ڈسکس کریں گے. بھائی میں نہیں کہتا توحید کو پہلے نہیں لینا چاہیے, پہلے توحید اساس ہے, میں مانتا ہوں. میرا سوال میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا یا نہیں پتہ کہ آپ جو اشکال کر رہے ہیں یہ صرف شیعوں پر نہیں ہے, یہ پورے عالم اسلام پر ہے؟ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ؟
جو دیکھیں وہ آپ مجھے جواب دیں الگ الگ. جی الگ. آپ میرے سوال کا جو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جواب دینا, کوئی اور چیز بات نہ کریں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا, غیر اللہ مدد سے مدد, اولیاء سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینا, اولیاء سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد لینا, یہ سب مسلمانوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے سوائے ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے ماننے والوں کا. آپ کو پتہ ہے صرف شیعہ نہیں ہے جو استغاثہ کرتے ہیں, غیر شیعہ بھی استغاثہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا. میں یہ کہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی تھی؟ مانگی ہوگی, سب احادیث میں نہیں پہنچے, ابھی میرے ذہن میں نہیں, ہمارے روایات و کتب میں بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سب سے اول پرسنالٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اس کو اول مانتے ہیں. اگر میں آپ کے دیکھیں, آپ تو کیا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں سوال کا جواب. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیتے ہیں, تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جو آپ اشکال کر رہے ہیں وہ صرف شیعوں پہ اشکال نہیں ہے, پورے عالم اسلام پہ اشکال ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا ہے نہیں؟ جواب نہیں دے گا یہ. عالم اسلام کے اوپر اشکال کیسے ہوا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو وائلیشن کرے گا, ڈیفینیٹلی بات ہے تو بھائی وہ کوئی بھی ہے. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ابھی آپ سنیے, میں پہلے آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ اشکال ہے وہ صرف شیعوں پہ نہیں ہے, پورے عالم اسلام پر ہے. کیونکہ صرف ابن تیمیہ پہلی شخص ہیں جس کو آیات سمجھ نہیں آئی, وہ ایک بے وقوفی کی وجہ سے اور حماقت کی وجہ سے, تیری طرح, کہ اس نے سمجھا کہ غیر اللہ سے پکارنا یا غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک ہے, یہ قرآن کے منافی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کچھ دیر ٹھہریں گے, میں جواب دوں آپ کا, صبر کریں گے؟ جی عزیزو, یہ کتاب طبقات الحفاظ تالیف الشیخ جلال الدین السیوطی, عبد الرحمن السیوطی. یہاں پہ یہ صفحہ نمبر 525 ہے. یہاں پہ سبکی, علی ابن عبد الکافی السبکی, یہ ابن تیمیہ کا معاصر تھا. ابن تیمیہ کے زمانے میں سب سے بڑا عالم جو تھا, قاضی القضات جو تھا, علی ابن عبد الکافی السبکی ہیں. علی ابن عبد الکافی السبکی حدیث میں, لغت میں, نحو میں, ہر علم میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. اچھا, اور ان کے متعلق فرماتے ہیں سیوطی صاحب, شیخ الاسلام امام العصر, شیخ الاسلام امام العصر. فرمایا کہ صنف اکثر من 150 مصنفا, 150 سے زیادہ انہوں نے کتابوں کی تصنیف کی ہے. وتصانیفه تدل على تبحره في الحديث وغيره, اور اس کے تصانیف اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو حدیث پر اور غیر حدیث پر, دوسرے علوم پر اس کو تبحر حاصل ہے. اچھا, وتخرج به فضلاء العصر وولي قضاء الشام بوفاة الجلال القزوینی, اور شام کا قاضی القضات بن گیا. اچھا, اس کی علی ابن عبد الکافی کی جو تعریف ہے مختلف کتب میں بہت زیادہ ہے. میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے, میں مختصر انداز میں کہتا ہوں, اعیان الاسر اعوان النصر, صفودی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ ذہبی, محمد ابن عثمان بن قائماز الذهبی جو تاریخ الاسلام اور جو سیر اعلام النبلاء اور بہت سارے میزان الاعتدال, بہت سارے کتب کے مصنف ہیں, اس میں اس کے ایک شعر ہے, کتب شیخنا الذهبی, کہتے ہیں شیخ ذہبی نے اللہ قاضی قضات تقی الدین السبکی کو یہ شعر اپنا لکھا اور بھیجا. ولعلہ آخر شعر نظمہ, یہ آخری شعر تھا جو انہوں نے ذہبی صاحب نے لکھا ہے. کیا تقی الدین یا قاضی الممالکی ومن نحن العبید وانت مالکی, کہتے ہیں کہ تقی الدین یعنی علی بن عبد الکافی, آپ قاضی الممالک ہیں, آپ ہمارے آقا, ہم سب آپ کے غلام ہیں. ففي الأحكام أقضانا علي وفي الخدام مع أنس بن مالك وكابن معين في حفظ ونقد وفي الفتوى كسفيان ومالك. کہتے ہیں کہ آپ قضاء میں اقضانا علی, حدیث ہے کہ صحابہ کا قول ہے کہ ہم قضاوت میں سب سے جو عالم ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. خدام میں مع انس بن مالک, سب احادیث یعنی نہایت تذلل اور خضوع کے ساتھ علی ابن عبد الکافی کی وہ کیا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. اچھا, ان کی ایک کتاب ہے, ان کے مدائح بہت زیادہ ہیں, ان پہ مدح و ثناء علی ابن عبد الکافی کے بہت زیادہ ہیں. ان کی ایک کتاب ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام, تالیف علی ابن عبد الکافی السبکی. الباب الثامن, یہاں پہ آپ
اعلم انه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ربه سبحانہ وتعالی. کہتا ہے کہ جان لو کہ توسل، استغاثہ، تشفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنے، یہ جائز ہے اور یہ بہترین امور میں سے ہیں. لكل ذی دین المعروف من فعل الانبیاء والمرسلین وسیر سلف الصالحین والعلماء والعوام من المسلمین. اور یہ سب انبیاء کا پیشہ ہے اور علماء کا پیشہ ہے اور صالحین کا یہی طریقہ کار رہا ہے. وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ وَلَا سَمِعَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ حَتَّى جَاءَ ابن تیمیہ. کہتے ہیں کہ اس بات یہ ہمیشہ مسلمانوں کا رسم رہا ہے کہ استغاثہ، توسل، یہ ابن تیمیہ کا معاصر تھا. ابن تیمیہ اس کے سامنے کتے کی طرح ذلیل تھا، یہ قاضی القضات تھا. ابھی ہم نے دیکھا ذہبی کتنا بڑا عالم ہے کہ فرمایا کہ انت تقی الدین یا قاضی الممالک ومن نحن العبید وانت مالک، کہ آپ ہم عبید ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آقا ہیں. وفی القضاء اقضانا علی وفی الخدام انس بن مالک. قصیدہ میں نے آپ کو دکھایا کہ کیا کیسا اس کا تعریف کیا. یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم فرماتے ہیں کہ آج تک عالم اسلام میں استغاثہ اور توسل کی کسی نے نہی نہیں کی ہے جب تک ابن تیمیہ کا پیدا ہوا. اچھا، فتكلم بذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الآثار. ابن تیمیہ نے ایسے استدلال لائے إياك نعبد وإياك نستعين، اس طرح کے آیات سے استدلال کیا جو اس نے بیوقوف اور ضعیف ذہن انسانوں کو اس نے کیا کیا، اس نے دھوکہ دیا اور اس نے بدعتیں شامل شروع کر دیں جو کسی بھی زمانے میں وہ پہلے زمانے میں وہ نہیں تھا. تو میرا بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو نہیں مانا کہ آپ کا جو اشکال ہے وہ صرف شیعوں پہ نہیں ہے، وہ پوری تاریخ اسلام پر ہے. پوری تاریخ اسلام پر ہے کہ استغاثہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے، اولیاء سے، یہ کوئی حرام بات نہیں ہے، نہ صرف شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اور یہ مستحسن ہے. اس بات پہ تصریح ہے. تو پہلی بات تو آپ یہ مان لیجئے کہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مدد لینا. توحید ذات اس سے پہلے ہے، توحید صفات اس سے پہلے ہے. توحید عبودیت بعد میں آ جاتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا. دوسری بات یہ بات مان لیجئے کہ یہ شیوہ سب مسلمین کا ہے سوائے ابن تیمیہ کے ماننے والوں کا. اب بات رہی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی، تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس دنیا میں آپ رہیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے نا. اگر قرآن یہی کہتا، آپ کی ذہنیت یہی ہے کہ غیر اللہ سے ہم مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں تو پتہ ہے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا. اب اگر کوئی عورت ہے تو وہ اپنے شوہر سے مدد مانگتی ہے روزانہ. اگر ایک پڑوسی ہے، پڑوسی سے مدد مانگتا ہے. ایک بھائی ہے، دوسرے بھائی سے مدد مانگتا ہے. زندگی اس کے سوا چلتا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہے ہی شرک. یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ انسان سورج کو انکار کرے. میں تو سمجھتا تھا آپ کوئی بڑی دلیل لے کے آئیں گے. آپ مجھے بتائیے آپ معاشرے میں رہیں گے کیسے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اجازت دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تقدیم ما حق التاخیر. دیکھیں ایاک کا مطلب کیا ہے. ایاک جو ہے یہاں پہ یہ اصل میں ہے نعبدک و نستعینک. نعبدک و نستعینک یہ ضمیر متصل. جب ضمیر منفصل بنا ہے تو اس کے آگے یا آیا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نعبد ایاک و نستعین ایاک، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے. جب ضمیر متصل ہو تو کہیں گے نستعینک و نعبدک. جب منفصل کرتے ہیں تو اس کے آگے یا لانا پڑتا ہے، کیونکہ کاف بذات خود وہ خود ایک لفظ نہیں بنتا، اس کے لیے یا لانا پڑتا ہے. لیکن ایاک نعبدو سے مقدم ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ تقدیم ما حق و تاخیر دلالت کرتا ہو حصر پر. یہ تعظیم پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے نصرت مانگتے ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص سے مدد نہیں مانگ سکتے. اس کا مدد نہیں ہے کہ دوسرے سے مانگے تو وہ کافر بن گئے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. حضرت عیسی نے یہ ایمان والو اللہ کی نصرت کرو جس طرح عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا. حواریین وہی لوگ جنہوں نے خیانت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. کون ہے مجھے مدد دینے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو مضطر کی اجابت کرتا ہے؟ اگر استغاثہ کرنا شرک ہوتا تو یہ سب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے، یہ استغاثہ ہے. استغاثہ بھی غیر اللہ سے، حواریین سے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. ٹھیک ہے نا، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے عیسی ابن مریم علیہ السلام قرآن مجید میں. تو اگر یہ مطلب ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. تقدیم ما حق و تاخیر، اگر تجھے پتہ ہے، اگر تو نے شاگردی کیا، واقعا تو حافظ ہے، تجھے پتہ ہونا چاہیے تقدیم ما حق و تاخیر کا مطلب کیا. تقدیم و حق و تاخیر کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. تقدیم ما حق و تاخیر تعظیم کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ اے اللہ تو بڑا عظیم ہے، تجھ سے مدد مانگ، نہ کہ تیرے غیر سے مدد مانگے تو کافر ہو جائیں. پہلی جواب. دوسری جواب یہ کہ جو بھی استعانت کرتا ہے وہ اللہ کے حول و قوت سے مدد دیتا ہے. ہم جس سے بھی استعانت کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں تو وہ بھی اللہ کے حول و قوت اور اللہ کے حزن سے مدد کرتا ہے. اس لیے ان سے بھی استعانت کرنا اللہ ہی سے استعانت کرنے کے برابر ہے. اگر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اضطرار کی حالت میں غیر اللہ سے استغاثہ کرنا حرام ہوتا تو عیسی ابن مریم علیہ السلام کبھی نہیں کہتے. اب بات ہے کہ کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے؟ تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ تو بہت واضح بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر، ہر امر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتے تھے. رسول پاک بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ تمام جنگوں میں، شدائد میں ہماری پناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تمام جنگوں میں اور شدائد میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتے تھے. اور اگر انسان احادیث میں دیکھ لے، جانچ لے، تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کوئی تحقیق کرے تو وہ ایسا موقع ہو سکتا ہے مل جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی یا ان سے کوئی سوال کیا ہے، کوئی مطالبہ کیا. یہ تو بہت عام سی بات ہے، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں ان کے، ہوتا ہوگا. اور بات کریں. اور بھائی چلے گئے یا ہیں آپ؟ حضرت میں ادھر ہی ہوں، لیکن میرا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. وہ آپ کو ابن تیمیہ کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، آپ کے سوال وہ مختلف قسم کی باتیں کی ہیں. اب میری بھی تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دے دیں، میری بھی تھوڑی سی سن لیں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اشکال پورے عالم اسلام پر ہے. آپ نے اپنے گول گول جواب دیا، آپ نے جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ کے لیے ثابت کیا کہ یہ اشکال، یہ موقف صرف ابن تیمیہ کا ہے، دوسرے کسی عالم کا اگر ہو بھی ہے تو ابن تیمیہ کے بات ہے. اگر ان سے پہلے کسی نے کیا تو کوئی مشہور معروف عالم نہیں رہا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. آپ کا اشکال پورے شیعہ پر نہیں، یہ پورے عالم اسلام پر ہے. پہلی بات یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے. تو وہ علی ابن عبد الکافی پاگل تھا. علی ابن عبد الکافی جو اپنے زمانے کا امام العصر شیخ الاسلام سب سے بڑا عالم تھا کہ وہ پاگل کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک. تو تقدیم و حق التاخیر ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات ہوتی تو مولا علی علیہ السلام ضرور مدد مانگتے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر مولا حسین علیہ السلام لازمی مدد مانگتے یا اپنے والد. آپ ثابت کریں گے مدد نہیں مانگا ہے؟ آپ ثابت کریں مدد نہیں مانگا ہے؟ آپ ثابت کریں مدد نہیں مانگا؟ آپ ثابت کریں مدد نہیں مانگا نا؟ آپ ثابت کریں مدد نہیں مانگا. انہوں نے کہاں سے ثابت کیا؟ کہاں سے؟ آپ کے پاس دلیل؟ بھائی میں تو ادعا نہیں کرتا کہ مدد نہیں مانگا ہے. میں کہتا مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے مانگا ہو. آپ کہتا ہے نہیں مانگا ہے، آپ منفی کو ثابت کریں. تو نہیں نہ مانگا، اگر وہ مانگتے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آ جاتا قرآن. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اس کی روایت نہیں ہوتی تاریخ میں. اس کو آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ اس نے نہیں مانگا؟ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ادھر جو ہے وہ. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ دنیا میں رہیں گے کیسے اگر غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا ہے؟ آپ کو روزانہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو.
اور برائی میں ایک دوسرے سے نیکی کے کاروں میں مدد لینا جائز ہے، نیکی کے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں. اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو ہم بھی فزیکلی مدد مانگتے ہیں، ہم بھی فزیکلی مدد مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی مدد مانگتے ہیں. جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو مدد کے لیے تو پکار ہی نہیں سکتے نا. تو یہ تو آیت تو اس میں تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی جیب میں سے ڈال دیا نا. آیت تو مطلق ہے ڈال دی ہے بھائی، آیت تو مطلق ہے کہ غیر اللہ، دیکھیں غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے، شرک ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہو، زندہ ہو تو مدد لے سکتے، مردہ ہو تو نہیں. یہ کہاں آیت میں؟ یہ مجھے بتائیں. وہ بھی اگر زندہ میرے سامنے ہوگا تو میں اس سے مدد لوں گا، اگر وہ میرے سامنے نہیں ہوگا میں کیوں مدد مانگوں گا اس سے؟ اگر زندہ ہے سامنے نہیں ہے، زندہ ہے دیوار کے پیچھے، اس سے مدد لے سکتے ہیں. میرے سامنے آئے گا تو میں مانگوں گا اس سے. اگر سامنے نہیں ہے پیچھے ہے، اگر سامنے نہیں پیچھے ہے یا دیوار کے اس طرف پردے کو، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے. کہاں کس نے کہا بھائی؟ اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے ہے، بھائی آپ پاگل ہیں. دیکھیں بیوقوف آدمی کو کہتے ہیں اگر آپ کے پیچھے ہے مدد نہیں سکتے، پردے کے پیچھے مدد نہیں لے سکتے. اچھا اگر کوئی شخص آپ ٹیلیفون پہ مدد نہیں سکتے، ٹیلیفون پہ مدد نہیں لے سکتے، ٹیلیفون پہ مدد نہیں لے سکتے. یہ سب باتیں میرے سوال کا جواب نہیں. میرا سوال تو وہی کھڑا ہے ابھی. آپ نے آپ کا سوال کوئی جن ہی دے گا بھائی وہ شخص جس نے ماننا ہی نہیں ہے اس کو 100 مرتبہ سمجھائیں کہ تقدیم حق و تاخیر حصر پہ دلالت نہیں کرتا. حصر کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ حصر کس کو بولتے ہیں؟ حافظ صاحب. حافظ صاحب آپ میرے سوال کا جواب دے دیں بھائی. میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے 100 مرتبہ کہا تقدیم حق و تاخیر حصر پہ دلالت ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا، ہمیشہ. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا کہ حصر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ؟ جی مجھے حصر کی ڈیفینیشن آتی ہے. اچھا تو میں نے جب کہا کہ تقدیم حق و تاخیر ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے تو یہ بات کی نہیں. میں نے جو آپ سے سوال کیا آپ نے وہ مجھے اس کو پتہ ہی نہیں. وہ بھائی میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں بھائی. اس طرح نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا صرف یہی ترجمہ ہو کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. صرف یہی ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو جو عظیم ہے تو اسے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. پتہ چلا آپ کو کہ تقدیم حق تاخیر ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا. مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کے سب سے بڑے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ان کا ترجمہ مجھے بتا دیں، میں ان کے ترجمے میں پڑھ لیتا ہوں. اگر میں خود ہوں، میں ان کا استاد ہوں. میں بڑا کون ہے؟ میں خود ان کا استاد. اچھا تو پھر یہ حسد تقدیم و حسد نہیں آ گیا پھر آپ میں؟ جی کیا آپ اپنے میں نے آپ کو وقت دیا ہے، میں نے آپ کو وقت دیا ہے کیونکہ آپ کا ادعا بہت زیادہ ہے کہ آپ شرک ثابت کریں گے. دیکھیں میں نے آپ نے کہا بھلے آپ اپنے عالم کو لے کے آئیے نا. آپ اپنے عالم کو لے کے آئیے. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ جس ٹائم مرضی ٹائم رکھ لیں. نہیں آپ کے ساتھ کیا ٹائم رکھنا، جاہل کے ساتھ کیا ٹائم رکھنا بھائی. آپ اپنے اساتید کو علماء کو لے کے آئے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم رکھیں گے. اس کے ساتھ آپ کو آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی مسلمان اتنے تھے محققین؟ ابن تیمیہ کی وفات پتہ ہے کس سن کو ہے؟ سنہ 728 کو ہے. ابن تیمیہ کی وفات ہے سنہ 728. اجازت دیں آپ کو چیلنج ہے میرے. 700 سال تک مسلمان کیا پاگل تھے؟ مسلمان بیوقوف تھے؟ مسلمان قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ مفسرین نہیں تھے مسلمانوں میں؟ عقیدہ کے علماء نہیں تھے؟ ان کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ غیر اللہ سے مدد لینا جو ہے یہ شرک ہے. ابن تیمیہ سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کس نے کہا؟ احمد ابن حنبل نے کہا غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مثلا ابو حنیفہ نے کہا ہو، ابو منصور ماتریدی نے کہا ہو، ابو الحسن اشعری نے کہا ہو، اتنے بڑے مفسرین گزرے، فخر رازی نے کہا ہو، ابو حامد غزالی نے کہا ہو کہ کوئی سب پاگل تھے، صرف ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا. حضرت میں اس دنیا کے سب سے بڑے امام کی بات کروں گا. یہ تو شیعی کوئی نہیں حضرت. میں سب سے بڑے امام کی بات کروں گا، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی یہ علماء جن کا میں نے ذکر کیا ہے بھائی، یہ علماء جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، یہ کافر نہیں تھے. انہوں نے بھی حدیث پڑھی ہے. ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا، ان کو کیوں نہیں پتہ چلا نا؟ ٹھیک ہے نا. اس کلام کا ابتدا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگو تو شرک ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے استدلال کر کے حدیث کو آیت کو گول کر کے کہتے ہیں. آیت کو گول کر کے کہتے ہیں. نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو پھر تیسرا بھی کر لینا چاہیے ہمیں، کیونکہ منع تو نہیں کیا نا انہوں نے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب یہ ہے، آپ ادعا کر رہے ہیں نا. اگر آپ ادعا آپ کے لیے دلیل ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو یہ تو نہیں ہے. کہاں منع کیا ہے؟ مدد نہیں مانگنی.
کہاں ہے؟ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی. حدیث سناؤ. حدیث سناؤ. آیت نمبر 62. سورۃ نمل آیت نمبر 62. پڑھو آیت پڑھو, ہم جواب دیں گے. آیت پڑھو نا. آیت کیا کہہ رہا ہے؟ آگے بھی میں نے آیت پڑھی ہے حضرت. تو جواب دیا ہم نے نا. کدھر جواب ملا حضرت؟ کوئی جواب نہیں دیا آپ کو تو جواب قیامت تک نہیں آ سکتا نا. جو شخص اپنے آپ کو وہ ایک تھوڑا سا پاگل بیوقوف بھی ہے, جاہل بھی ہے, اور اس کو ماننا نہیں ہے, تو اس کو جواب کہاں سے مل سکتا ہے نا. وہ آپ کو سمجھ آ جائے تو جواب ملے گا نا. حضرت بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سخی کو دور کر دیتا ہے. اچھا بات ہے. تو من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین, من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور فلم یستجب فلیس بمسلم. یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کی نصرت کرو, ہاں اللہ کی نصرت کرو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. عیسی ابن مریم نے حواریین سے پکارا, استغاثہ کیا کہ تم میری مدد کرو. وہ غیر اللہ سے مدد مانگا نا اس نے. عیسیٰ علیہ السلام تو موحد تھے, وہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے. تو کھانے کے محتاج تھے, غیر اللہ سے مدد مانگا ہے نہیں مانگا ہے بھائی؟ نہیں مانگا انہوں نے مدد. من انصاری اللہ, کون ہے میری مدد کو آئے؟ قرآن کی آیت پکار رہا ہے, کون ہے میری مدد کو آئے؟ آپ کہتے ہیں مدد نہیں مانگا, یہ استغاثہ ہے. وہ انصاری اللہ سامنے تھے, وہ غائب میں نہیں تھے. اچھا, کیونکہ آیت تو یہ کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. آیت میں تو کوئی نہیں ہے کہ سامنے ہو تو پکار سکتے ہیں, اگر غیب میں ہو تو پکار نہیں سکتے. آیت میں تو یہ نہیں ہے. آیت میں تو یہ ہے آپ کی جو فکر ہے, غیر اللہ سے مدد مانگو تو کافر. یہ آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں کہ اگر سامنے ہو تو وہ مشرک؟ شرک نہیں ہے, اگر پیچھے ہو گیا تو مشرک ہے, غیب میں ہوا تو مشرک. یہ ایک دلیل لے کے آؤ نا, اگر واقعا آپ کی فہم صحیح ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ٹھیک ہے, آپ اپنے اساتید کو لے کے آئیے, ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. حضرت ٹائم قیامت تک ہے, توحید کے اوپر نہیں آپ بات کر سکتے. ہاں, تب توحید سے آپ بھاگ گئے نا. وہی میں نے آپ سے 100 دفعہ کہہ دیا آپ کو. مولا اگر یہ بات ہوتی تو مولا علی علیہ السلام جنگ جمل, جنگ سفین, جنگ نہروان میں آپ ثابت کرو. ہاں, منفی کو ثابت کرو پھر بات کریں گے. منفی کو پتا ہے منفی کس کو بولتے ہیں؟ منفی یعنی فلانے نے یہ کام نہیں کیا ہے. اس کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ ایک شخص دل میں دعا کرتا ہے, یا دعا کرتا ہے لوگوں کے سامنے, نقل نہیں ہوتی تاریخ میں, اس کو آپ کہاں ثابت کہ انہوں نے نہیں کیا ہے؟ تو وہ اللہ سے دعا کرنے والے تھے, وہ تو پکے موحد. دیکھیں ایسا کچھ ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے اور جا کے دعا کرتے ان سے, لیکن انہوں نے کیوں نہیں کی دعا؟ اگر ہوتی تو آپ کو کہاں معلوم؟ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا؟ بھائی جاہل آدمی, کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا؟ وہ تو اللہ سے دعا کی نا, انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو امام حسین علیہ کہاں سے آپ کو معلوم کہ وہ نبی کے روزے پہ نہیں گئے, انہوں نے ان سے استغاثہ نہیں کیا؟ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اسلام پڑھنے کے لیے گئے, اسلام دینے کے لیے گئے, درود سلام دینے کے بعد ان سے استغاثہ بھی کیا ہو, یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا؟ اللہ سے کی دعا, صرف اللہ سے. اچھی بات ہے, خدا حافظ, آپ جیت گئے بھائی, آپ جیت گئے. سلام, آپ جیت گئے. سلام سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ غلط بات ہے. آپ بھائی جاؤ, چلے جاؤ نا, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سلام, جاؤ نا. خدا حافظ جب کیا نا تو چلا جاؤ, چلے جاؤ.